الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ اٹھی جو نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا صبر گیا میری قسمت صبر گئی اور ہجر نبی آہ کہاں بے اثر گئی ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی رب نو پیاری ذات تیری جڑا محفل تے تو ادھر منہ کر لوے جب مسیح ویکھنا ہے تو باہروں کھلو کے ویکھ لو کچھ بولے سبحان اللہ بندے نوں بہن دا طریقہ صحیح ہونا چاہیے نا تسی آئے جدی سننا اودے ال منہ کرو کان میرے وال نے منہ تواڈے باری وال نے یہ وہ نعت ہے جو لکھی میں نے خود ہے بلکہ کیا سرکار نے لکھوائی ہے لیکن میری والدہ کو بہت پسند ہے وہ مجھے اکثر یہ نعت سے سنا کرتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ رب نو پیاری ذات تیری محبوبہ کیا بات تیری رب نو پیاری ذات تیری رب نو پیاری ذات تیری محبوبہ کیا بات تیری اور تینو بنا کے آنکھیا رب نے حضور نو بنا کے اللہ نے کی فرمایا بولا تینو بنا کے شعیب صاحب آئے سن کتنے آگے بلائے شعیب بھائی آگے آ جائیں آج اب میرے بعد پھر آپ کی آ سکیں بس 2 منٹ کا فرق پڑ گیا ہے تینو بنا کے آنکھیاں رب نے تینو بنا کے آنکھیاں رب نے کہ جا سجنا کائنات تیری جا سجنا کائنات تیری محبوبہ کیا بات تیری
اور اللہ اور حضور دی نعت جڑی ہے صرف مسجد المصطفیٰ یا اقصا یا شہر وچ نہیں بلکہ عرش تو لے کے فرشاں تائیں، 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 تھاں تھاں گونج دی نعت تیری، تھاں تھاں گونج دی نعت تیری، محبوبہ کیا بات تیری۔ اور اللہ نے قسم اٹھائی کہ والعصر، والعصر کہنے نے زمانے میں، اور زمانہ دن رات کا نام ہے، یہ زمانہ ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں زمانہ پیڑا ہو گیا جی، زمانہ گندا ہو گیا۔ میرے یاد رکھو، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں فرمایا کہ جڑا بندہ زمانے نو گالی کٹدا ہے وہ رب نو گالی کٹدا ہے۔ فرمایا، اللہ فرمایا کہ زمانہ تے میں ہاں، اللہ نے فرمایا کہ زمانہ تے میں، میرے حضور نے فرمایا زمانے نو برا نہ آکھیا کرو۔ حالات وہی نے، رب بھی ہوئی ہے، رسول بھی ہوئی ہے، دن بھی ہوئی، رات بھی ہوئی، سورج بھی ہوئی، چند بھی ہوئی، تارے بھی ہوئی، انہاں دی رفتار بھی ہوئی، انہاں دا نکلنا طریقہ کار بھی ہوئی۔ اگر اسی گندے ہو کے معاشرہ خراب کر لیا تو زمانے دا قصور نہیں، قصور ساڈے کرداراں دا ہے۔ یہ نہ کہ وہ زمانہ برا، زمانہ وہی ہے جڑا میرے رب نے بنایا۔ اگر اسی برے ہو گئے تو زمانہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا زمانے نو برا نہ آکھو۔ اللہ نے فرمایا جڑا زمانے نو برا آکھدا ہے، زمانہ تے میں ہوں، مینوں برا آکھدا ہے۔ اکثر لوگ کہہ جاندے زمانہ بڑا پیڑا ہو گیا، نہیں، زمانہ نہیں پیڑا ہویا، زمانہ وہی ہے، اسی پیڑے ہو گئے۔ اور اللہ نے کی فرمایا والعصر دی آیت میں دسیا ہے، والعصر دی آیت نے دسیا ہے کہ دن تیرا رات تیری ہے، دن تیرا رات تیری ہے، محبوبہ کیا بات تیری ہے۔ اور مقطع ماشاء اللہ بڑے بڑے رئیس بھی بیٹھے ہوں گے، ذمہ دار بھی بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر بھی بیٹھے نے، چودھری بھی بیٹھے نے، آن بھی سارے ہوں گے۔ میں تو ماڑا جا بندہ، میں کیوں کرسی دے بیٹھا، تسی بھی تھلے بیٹھے، قبلہ کیوں کرسی دے بیٹھے ہیں، سمرو صاحب کیوں کرسی دے بیٹھے ہیں، شاہ صاحب کیوں کرسی دے بیٹھے ہیں، وہ ذمہ دار وہ وڈیرے سارے تھلے کیوں بیٹھے؟ انہوں نے ڈیرے تے جائیے سانو شاید سیدھے منہ سلام میں جواب ہی نہ دے، کیوں جی؟ لیکن اس وجہ کی ہے کہ نعت نبی دا صدقہ ورنہ، نعت نبی دا صدقہ ورنہ، عابد کی اوقات تیری ہے، عابد کی اوقات تیری ہے، محبوبہ کیا بات تیری۔ حضرات جی بخار، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کرم سے تخلیق فرمایا، اعلیٰ ترین مخلوق میں تخلیق فرمایا، انسانوں میں تخلیق فرمایا، پھر جماعت مسلم میں شامل فرمایا، پھر جماعت مسلم سے مسلک کے حق کے اہل سنت میں پیدا فرمایا۔ یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ سنی کا خون کبھی غدار نہیں ہوگا، سنی کا خون وفادار ہوگا۔ کچھ ہی بولو تو، سنی کا خون کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ سنی غدار کسے کہتے ہیں؟ غدار اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر کو خود نقب لگائے، غدار اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر کے خود چوری کروائے، غدار اسے کہتے ہیں جو اپنوں کے ساتھ برا کرے، جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہو جائے، اسے کہتے ہیں غدار۔ اور وفادار کون ہوتا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال حضور دیتا ہوں کہ میرے نبی کی عظمت کیا ہے، کیونکہ کائنات میں جس کو بھی عظمت ملی ہے وہ حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر مدینے کے ذروں پر حضور کے قدم نہ لگتے تو مدینہ مدینہ نہ ہوتا۔ آج اگر مدینے کی دنیا میں باتیں ہوتی ہیں صرف سرکار کی وجہ سے، اگر مکے کی باتیں ہوتی ہیں تو سرکار کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے
اپنے محبوب کی آرام گاہ مکے میں نہیں بنائی، مدینے میں بنوائی، کہ محبوب کہیں ایسا نہ ہو. دو وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کو مکے میں کیوں نہیں اللہ نے آخری آرام گاہ حضور کی بنوائی. کہ محبوب، ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں اگر آپ رہیں گے تو آنے والے کو مجبوراً کعبے کے ساتھ آپ کے دربار پر بھی حاضری دینی پڑے گی، تو مومن اور منافق کا پتہ نہیں چلے گا. حبیب جو تیرا عاشق ہوگا وہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد تیرے دربار میں سلام کرنے آئے گا، پتہ چلے گا یہ رسول اللہ کا عاشق ہے. اور اگر یہاں پر آئے تو وہ تو مجبوراً کھڑا ہو جائے گا، ان کی پہچان نہیں ہوگی. دوسری بات، اگر آپ کو مکے میں آپ کی آخری آرام گاہ بنوا دی جائے تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں حضور کے روضے کی عظمت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، حضور کے روضے کی عظمت جو ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے، حضور کی عظمت، روضے کی عظمت جو ہے وہ جناب اس سرزمین کی وجہ سے ہے. نہیں محبوب، آپ چلیں یثرب کو بنائیں مدینہ منورہ، اور کائنات کو پتہ چلے کہ حضور کی عظمتیں کعبے کی محتاج نہیں. محمد جس زمین پر قدم لگا دیتے ہیں وہی جگہ جہاں میں عظمتوں والی بن جایا کرتی ہے. صرف اتنی نہیں، ورنہ اللہ نے حضور کو جمعہ کے دن کیوں نہیں پیدا فرمایا جو سید الایام ہے؟ محبوب کوئی یہ نہ کہے کہ جمعے کی وجہ سے حضور کی ولادت کی عظمت ہے، نہ، آپ پیر کو جائیں پتہ چلے کہ عظمت اسی دن کی ہے جس دن میں میرا مصطفیٰ آیا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. اور اللہ چاہتا تو حضور کو ماہ رمضان میں لے آتا. فرمایا نہ محبوب، ہم ماہ رمضان میں لائے تو لوگ کہیں گے جی رمضان کی وجہ سے حضور کے میلاد منائے جاتے ہیں. آپ ربیع الاول میں جائیں پتہ چلے کہ رمضان کی وجہ سے مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں، بلکہ جس مہینے میں حضور کی آمد ہو گئی وہ ربیع الاول بن گیا، وہ ماہ نور بن گیا. تو پتہ چلا جہاں قدم مصطفیٰ ہو جاتے ہیں، جہاں نگاہ مصطفیٰ بڑھ جاتی ہے، جہاں نسبت مصطفیٰ ہو جاتی ہے وہ عظمت والی جگہ بن جاتی ہے. اللہ نے مکے کے اندر کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی کہ جو مکے میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. ہے جی کوئی گارنٹی؟ دسو جی. 12 لاکھ لا کے لوگ گئے نا حج کرن اس سال، 12 لاکھ لا کے گئے نے. پوچھو کسی نے جناب کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ اچھی بولو. لو جی سانو لوگ کہتے ہیں مشرک. حضور میں تے عقیدہ بیان کرنا، کوئی راضی ہوئے تو میں ناراض. سانو کہتے ہیں لوگ مشرک. اے جی مشرک نے. میں کہ جناب ساڈے کول سند ہے. میں کہ میرے نبی نے فرمایا مینوں کوئی ڈر نہیں کہ میری امت ہن شرک نہیں کرے گی. اچھی دا بولو. تیرنے دیگا لنگر نے آپ کھانی. اچھی بولو. گھبراؤ نہیں، تانوں اسی بھکھا نہیں مارنا. لنگر سرکار دا مکدا ہے. اے ہستیاں ساڈے کول بیٹھیاں نے، انہاں دے صدقے ماشاءاللہ فیض چل رہا. خیر میں حضرائے مذاق گل کی تھی کہ گھبرانا نہیں، آپ سبحان اللہ اونچی کہنی ہے. اونچی بولو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں اگر کسی کو عظمت ملتی ہے تو وہ حضور کے صدقے میں ملتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں سیدھا عقیدہ جی بیان کرنا نا، عقیدہ سانو بیان کرنا چاہیے اور حق کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو فرقہ واریت ہے. میں کہ جڑا تانوں کہہ رہے ہیں نا فرقہ واریت، کل انہوں نے کہنا جناب تسی اپنے مسلمان نہ کہو تو مذہبیت واریت ہو گئی. میں کہ انہوں نے تانوں اسلام تو دور کر کے آنا ہونا. انہوں نے بس آپ بندے ہیں، بس سب تو پہلے انسان ہیں جی، کوئی مسلمان ہندو یہودی نہیں، سب مسلمان آپ بندے ہیں. اس گل تے لے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ پہلے مسلک نو بدنام کرو، پھر مذہب نو بدنام کرو، پھر انہوں نے لبرل بنا چھڈو. نہیں، آپ گج وج کے کہنا ہے کہڑے مسلمان ہو؟ سنی مسلمان ہاں. سیدھا بول. ساڈا برانڈ ہے سنی. جس عقیدے تے سنیت دی مہر نہیں نا وہ سمجھ لو 2 نمبر ہے. اچھی بولو. چلو جی میں اپنی گل نہیں کرتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کوئی جماعت ہوئے گی جڑی حق تے ہوئے گی. پوچھا حضور کے فرمایا اہل سنت والجماعت. ٹھیک ہے جی. عرصہ گزرا تے حضرت امام جعفر صادق دا وقت آ گیا. تے کسی نے پوچھا حضور اگر اس برانڈ دے کوئی اور کمپنیاں نکل آن. اچھی دا بولو. بھئی کوکا کولا 2 نمبر ہے، سپرائٹ ہے، ساری 2 نمبر نا، اور بھی چیزاں بڑی 2 نمبر. حضور اگر 2 نمبر سنی آ جان لیبل ہے ہلا لین. امام جعفر صادق آل نبی نے کی فرمایا حضور دسو پھر پہچان کی میں کریے؟ داڑھی بھی ہوئے، پگ بھی ہوئے، جبہ بھی ہوئے، کبا بھی ہوئے، نماز بھی ہوئے، رکوع بھی ہوئے، حج بھی کرے، جناب عمرے بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، لمبیاں نمازاں بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے. پتہ کی میں لگے گا؟ نماز تو نہیں، حضور روزے تو نہیں. فرمایا پھر حضور کی میں پتہ لگے کہ سنی نا دے برانڈ آ جان، وہ کہے میں بھی اہل سنت، وہ بھی کہے میں بھی اہل سنت. پھر حضور کی میں پہچان کریے؟ فرمایا کوئی نشانی ہے جیڑا
محمد و آل محمد تے بد بد کے درود پڑے گا وہی اصل سنی ہوئے گا. اے امام جعفر صادق نے فرمایا لو جی ساڑھے بزرگاں نے کتنے وٹ کر دیتے. انہوں نے فرمایا ایک کوئی پہچان حقیقی اہل سنت ایک نمبر اصلی برانڈ دی اے پہچان ہے کہ گل گل تے درود ہوئے گا. اچھی دا بولو اچھی دا بولو. آخر جی کیویں پتہ میں سیدھی گل میں کہ جی مومن تے منافق دی پہچان ہے کتے چار بندے بیٹھے ہون تے اذان ہو جائے مسلمان اٹھ کے بسی تے ٹوٹ جائے پتہ لگ جائے گا مسلمان ہے. آگے جی پھر پتہ کیویں لگے بھی انہاں چوں سنی کون ہے. میں کہ جدو یار دا نام آ جائے تے چم کے اکھاں تے لال وے پن لے سنی ہے. کیوں جی اے اصل سنی ہے اصل سنی ہے. آخر جی سنی دی پہچان میں کہ سنی دی پہچان میں نہیں دسدا حدیث سناواں تے آکھیں گے ضعیف ہے. ضعیف تہاڈی اکھاں تے حدیث تانوں ضعیف نظر آندی ہے. چلو جی قرآن نو پوچھنے آ میں کہ ہر کلمہ جی جناب وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جناب آپ تو مولوی ویسے فرقہ وارث کی بات کرتے ہیں جناب مسیح تو اللہ کا گھر ہے. میں کہ وہ تو پھر زرار مسجد بھی اللہ کا گھر سی. سمجھ آ رہی سنی ہو. آج جدو کوئی ٹکر جانا نا پر پھر کھنی کو جا کے اچھا پوچھا کے دسا گے وہ ایڈے تے ہو جو اپنا عقیدہ تے پتہ ہونا چاہیے تانوں. میں کہ پھر مسجد زرار بھی تو مسجد تھی نا کہ ہاں. میں کہ کیوں رب نے اگ لوائی کیوں رب نے سڑوائی مسجد ساڑ جو میں نے نہیں چاہیے یا اللہ قانون تے وے زمین تے جتنے مسجد بن جائے قیامت تک تے اب آسمانہ تک مسجد ہی مسجد ہے انہوں ٹھا نہیں سکتے مٹا نہیں سکتے. یا اللہ ہے کیوں پر میں مسجد آکھی ہے میں مسجد آکھی ہے سنیاں والی انہوں نہیں ٹھا سکتے. تو یا اللہ انہوں کی ہے فرمایا ایس مسجد میرا نام لیتا جاندہ ہے یار دا نہیں لیتا جاندہ انہوں ٹھا دیو انہوں اگ لا دیو. یا اللہ کیوں فرمایا میں اس مسجد نوں اگ لانی جتھے میرے نام میرے یار دا نام نہ ہوئے. لو جی پڑھو سورہ توبہ جا کے کر نہیں ٹھوائی اللہ نے مسجد نہیں اگ لوائی مسجد لوائی نہ جی. میں کہ ساڑھے کول گارنٹی ہے سانو مجھے کہی جا ساڑھے کول گارنٹی ہے نبی نے فرمایا میری امت شرک نہیں. میں کہ تو جڑا فتویٰ ساڑھے تے لایا نا وہ ایک حدیث دی مار ہے میں کہ ٹوٹ کے ہو گیا. ساڑھے نبی نے فرمایا گارنٹی ہے میری امت انہوں شرک نہیں کر سکتی. میں کہ محترم حضور نے شرک ہونے کی گارنٹی دیتی ہے کافر ہونے کی گارنٹی نہیں دیتی. تو تسی مطلق کافر ہو چکے ہو سرکار دے گستاخیاں کر کے. تو لیاؤ کوئی حدیث ہے تو دسو کہ حضور نے فرمایا میری امت کفر نہیں کرے گی. مرتد ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے مشرک نہیں ہو سکتا. میں کہ ایویں ابو جہل نے صلاح کی تھی انہیں کیا یار انہاں دا نام ہے محمد آپ برا بلا کہنے ہیں محمد دا معنی ہے بے عیب آپ انہاں دا نام رکھ لیندے ہیں مزمم. انہوں نے اپنے طور تے نام رکھ لیا مزمم. سرکار نے فرمایا دیکھو اللہ نے انہاں دی شر نو کنج ٹا لیا اور مزمم نو گالاں کڈ دے پے نے میں تے محمد ہاں. اور میں کہ اللہ نے ساڑھے تو کیویں ٹا لیا تسی مشرک کہی جو اسی تے مومن ہاں کیونکہ شرک دی ساڑھے کول گارنٹی ہے امت شرک نہیں کر سکتی لیکن تہاڈے کول کوئی گارنٹی نہیں. بندے دے پتر بنو اپنے فتوی اپنے تے لاؤ گل اے نہیں ہے مسئلہ کیا اہل سنت کیا ہے سنو. میں پہلے بھی گل سنائی ہے ساڑھے بچے نے میں کہ آسانی نال سمجھا دیا. میں لاہور ہوں تو میری مسجد نہ آ گیا جناب بسرا بند پارٹی ڈاکٹر صاحب توجہ نماز پڑھی ایک تو دوسری نماز پڑھ کے لگے حضرت صاحب ہمارے ساتھ چلے پہ چلیں. میں کہ چل رہے ہیں کتنے دن کا میں کہ جتنے دن کا وہ آپ 40 دن لگائیں. میں کہ بالکل لگا دیں 40 نہیں 80 دن لاواں تیار ہو. میں کہ تیار ہو. اگلے دن پھر آ گیا حضرت پرسوں نکلنا ہے. میں کہ پہلو ایسے چمبی تو سودا کیڑا بیچنا ہے نہیں سمجھ آئی تمہیں. میں کہ سودا کیڑا بیچنا ہے آگے کی مطلب. میں کہ بھی آپ جو جانا ہے تبلیغ کرانا آخر کچھ لے کے جانا نا کی دینا ہے اسے کہ جی ہم کہیں گے جی اللہ کے دین کی طرف آؤ اللہ کے جناب رسول کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ. میں کہ ٹھیک ہے. میں کہ آپا جا وجے عیسائی دے متھے توجہ. میں کہ جی آپا جا وجے ڈاکٹر صاحب عیسائی دے متھے غفور بھائی انہیں کہنا جناب کنج آئے ہو جناب تمہیں دین دے اسلام دی دعوت دینا آیا. میں کہ انہیں پہلا سوال کرنا تو نبی کون ہے. آخر دین نبی دے نال آندا نا بغیر نبی تو دین نہیں آندا. میں کیسی کہنا تسی کہنا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی کیا میں کہ انہیں کہنا جی اپنے نبی دی دین اپنے نبی دی عظمت بیان کرو دسو تہاڈے نبی دی شان کی ہے.
میں کہ ہوں آپ کہاں گے جی گل سنو تہاڈا نبی چھوٹا ہے وہ مقتدی ہے ساڈا نبی امام ہے نبیاں دا تو اسی یہی گل کرنی ہے نا کہ ساڈا نبی آخری نبی ہے تو سب نبیاں دا سردار ہے میں کہ انہیں کہنا جناب ہوں ساری گل کا جواب دیو میرا نبی مردے زندہ کرتا سی تہاڈا نبی کرتا ہے نہیں سمجھ آ رہی حضور نام میں کہ عیسائی نے کہنا میرا نبی مردے زندہ کرتا سی تہاڈا نبی کردا ہے تو میں کہ تسی کہنا نہیں جی نہیں جی وہ تو آپ مر گئے انہوں نے کی مردے زندہ کرنا تو میں کہ یہی گل کرنی نا اچھا میں کہ انہیں کہنا میرا نبی ماں دے ٹھڈوں کو انا جامدا سی تے انہوں پھوک مار کے اکھاں دیندا سی تہاڈا نبی دیندا ہے تو اسی کہنا جی بلا حول کوئی تو شرک ہے یہ تو کام اللہ کا ہے ہمارا نبی کیسے کر سکتا ہے میں کہ پھر انہیں کہنا جناب ساڈا نبی جڑا ہے کھادا پیتا بھی دسدا سی کہ تسی کی کھا کے آئے کرو علم غیب جاندا سی تہاڈا نبی جاندا تسی کہتے ہو نہیں حضور نے کند پار پتہ نہیں سی میں کہ انہوں نے جتی لا لینے کہنا پھر سانو کلمہ پڑھانا ہے تو ہی ساڈا کلمہ پڑھو ساڈا نبی زیادہ شان والا ہے کیوں جی میں کہ 2 موبائل لے جائیے ان کو جناب میں موبائل بیچنا ہے وہ کہ جناب یہ بیٹری تسی کو جناب 5 گھنٹے 5 دن جناب کٹ دیے وہ کہ جناب یہ کو جناب صاف ستھری آواز جنگل بھی چلاؤ سگنل پورے ایک طرف ہو گیا تیرا موبائل ان کے جناب بیٹری میں 2-3 گھنٹے سگنل کدے آتے ہیں کدے جاندے نے سم کدے چکتا ہے کدے چھڑ دینا ہے میں کہ دس انہیں کہڑا موبائل لینا انہیں کہ جی وہ میں کہ جدو انہیں کہنا میرا نبی اج بھی زندہ آسمانہ تے انہیں کہنا عیسائی صاحب نے کہنا جناب میرے نبی دا کلمہ پڑھ میرا نبی اج بھی زندہ جبکہ تو کہنا میرا نبی فات پا گیا میں کہ انہیں کہنا میرا نبی کھادا پیتا علم غیب جاندا تو کہنا میرے نبی نو پتا کچھ نہیں انہیں کہنا میرا نبی جناب مادر ذات انیاں نو اکھاں دیندا تو کہنا جناب مینوں نہیں پتا میرا نبی نہیں کر سکدا اللہ دا کام ہے انہیں کہنا بندے دا پترا پھر میرا نبی شان والا میں کہ اوتے جواب دیاں گا میں کہ انہیں کہنا میرا نبی مردے زندہ کردا میں کہاں گا میرا نبی مردہ دلاں نو بھی زندہ کردا صرف مردے نہیں مردے دلاں نو بھی زندہ کردا انہیں کہنا میرا نبی کھادا پیتا دسدا ہے میں کہ میرا نبی عرش و پار دیاں گلاں بھی دسدا ہے انہیں کہنا جناب میرا نبی زندہ میں کہنا میرا نبی بھی زندہ انہیں کہنا تیرا نبی زمین تے میرا نبی عرشاں تے میرے نبی دی شان زیادہ میں کہنا نا انج نہیں بے انصافیاں نہ کرو توجہ حضور میں بے انصافیاں نہ کرو انہیں کہنا کیویں انہیں کہنا میرا نبی آج بھی جنت تیرا نبی زمین تے میں کہنا بندے دا پتر بن کوئی بندہ ٹر کے بادشاہ کول جائے او ہور گل ہے بادشاہ چل کے آئے نہیں انج نہیں ہے میں کہ کوئی بندہ ٹر کے جنت ول گیا ہور گل ہے جنت ٹر کے آئے وہ پوچھے گا کی میں میرے نبی نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں کہ تیرا تے میرا نبی عیسیٰ میرا بھی نبی ہے انکاری نہیں وہ چل کے جنت گیا تے رب نے جنت نبی دے قدمہ اتار دیتی میرے محبوب جتھے تو چلنا ہے وہ ٹکڑا جنت جتھے تو سونا ہے وہ ٹکڑا بھی جنت میں کیوں دس میرے نبی دی شان زیادہ کہ جنت چل کے حضور دے قدمہ چاہ گئی حضور نے فرمایا میرے گھر تو میرے ممبر تک ایک جنت دا ٹکڑا دوسری گل میں کہ کعبے جا کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہویا کہ نہ ہویا میں کہ عاشقاں نو پتہ لگدا جدو کعبے دا طواف کر کے کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے ویکھیا میزاب رحمت نے کڈی انگلی کعبے تو پرنالا جڑا ہے میزاب رحمت نو ویکھیا جناب کدھر اشارہ کعبے نے اشارہ کیتا ہے تو ہولے چکر کٹ لینی ہن ادھر بھی جا وہ اشارہ جناب مدینے والے او دا رخ جڑا مدینے والے تو میں کہ ساڈا بریلی تاجدار بولیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میں کہ جناب اسی ٹر پے مدینے وال تسی موڑا ہے پیچھے تے میرے نبی نے فرمایا جڑا مینوں ملن دی نیت واسطے آیا وہ انج آیا جویں زندگی چ مینوں ملن آیا ہو میں کہ جناب کعبے گئے کوئی گارنٹی نہیں ملی حج کیتا کوئی گارنٹی نہیں حجر اسود چومیا کوئی گارنٹی نہیں صفا مروہ کیتا کوئی گارنٹی نہیں مزدلفہ گئے کوئی گارنٹی نہیں قربانی دیتی کوئی گارنٹی نہیں پورا حج 12 لاکھ خرچ کر کے کوئی گارنٹی نہیں مگر صدقے جاواں آمنہ دے لال دے بوئے دے در تے گئے فرمایا جا مسجد قباء وچ 2 نفل پڑھ تے 2 عمریاں دا ثواب پکا اچھی دا بولنا پکا تینوں ادھر عمرہ کر پتہ نہیں لیکن اوتھے 2 نفل پڑھ عمرہ پکا میں کہ حضور نے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی چکر کٹن والے پتہ نہیں ہویا قبول کہ نہیں ادھر صرف میرے مزار دا دیدار کر میری شفاعت تیرے تے واجب ہو گئی
میں کیا جی بخشش دی اچھا جی میں کہ جی گل ہے بخشش دی گارنٹی تو ملتی ہے مدینے میں کہ حضور نے فرمایا جن نے میرے مزار دی زیارت کر لی نا وہ جناب میری شفاعت تے واجب ہو سرکار نے فرمایا جبکہ کعبے میں تو کوئی گارنٹی نہیں ایک گل دوسری گل ہے کہ جڑا حضور نے ملن گیا فرمایا ایویں ملنا ہے جی میں زندگی چ ملیا میں انہوں انج ملا گیا جی میں زندگی چ ملن آیا اتنے تو میں کہ لب گئی سانو گارنٹیاں بخشش دی بھی تے اسی 2 نفل پڑھتے پکا لکھیا لکھایا قبول عمرہ بھی مل گیا ٹھیک ہے نا جی قبول عمرہ بھی سانو مل گیا میں کہ اے تے عظمت مصطفیٰ ہن اج اہل سنت دا عقیدہ کی ہے اس موضوع تے بڑی سیر گفتگو ہو سکتی ہے میرا دل بھی بڑا کھلیا بیٹھا آج لیکن ٹائم نہیں شعیب بھائی نے پڑھنا ہے ماشاءاللہ میں مختصر عرض کر رہا کہ میں کہ جناب ہن گل ہے کہ ساڈا عقیدہ تے لوکاں دا عقیدہ کی ہے ایک پارٹی کہندی ہے کہ جناب نبی دی قسمت چنگی کہ انہوں نے حسن و حسین نواسے ملے مگر لانتیا حسن و حسین دی قسمت چنگی کہ نبی نانا بریا اچھی بولو کیونکہ حسن حسین دی وجہ نال نبی دی عظمت نہیں اے پٹھے رواج تواڈے نے میں کیا ہمیشہ نانے دی وجہ تو باپ دی وجہ تو اولاد دی عزت تے دوسری پارٹی کہندے جناب حضرت حضور دی شان اچھی قسمت اچھی کہ جناب عمر تے ابو بکر خلیفہ ملے میں کہا نہیں منہ بند کر کتیا ابو بکر تے عمر دی قسمت اسی کہ محمد مصطفیٰ ملیا انہاں دی قسمت میں کہ ورنہ پوچھ اوے پاگلو سانو کہندے ہو نبی دے گھر تے کی لین جاندے ہو سانو ایتھے درس دیندے ہو جناب وہ جو کعبے میں بیٹھے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ جناب کعبے میں یوں کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبے میں اونچی آمین کہتے ہیں وہ جناب مزاروں پر نہیں جاتے جو مکے میں بیٹھا ہے وہ غلط ہے تم سچے ہو میں کہ پتر مکے وچ ابو جہل بھی بیٹھا سی مکے دے وچ میں کیا خانہ کعبے دے اندر بت بھی پے سن پھر وہ بھی ٹھیک سن وہ بھی ٹھیک سن ایک کیڑی دلیل ہے کہ چور مسیتے آ گیا تو پاک ہو گیا قاتل مسیتے بڑھ گیا تو جناب ولی ہو گیا تے جے بدبختاں نوں اللہ نے نوکری دے دی تھی اوتھے تے جناب وہ کی حق تے ہو گئے نہیں میں کہ چلو کسن نہیں تو بکواس کر دیو تے حضرت عمر نوں تے من دیو کہ ہاں جی میں کہ چلو عمر نوں سوال کر دیں حضرت اسلام لے آن تو پہلے کعبہ کدے کول سی انہاں کہا کعبہ میرے کول کعبے دی چابیاں میرے کول مکے دا سب تو بڑا دلیر بندہ میں جناب کعبہ میرے قبضے وچ تے جناب پھر کی ملیا انہاں کہا جی چابی کول سی پر چابی والا کول نہیں سی کعبے تے قبضہ ضرور سی مگر مسلمان نہیں سا اسلام نہیں سی ایمان نہیں سی تے جناب پھر ایمان کتوں لبیا انہیں کہ جدو کعبہ چھٹ کے محمد دے در تے گیا رب بھی مل گیا تے مصطفیٰ بھی مل گیا میں کہ پتہ چلا کعبے دیاں چابیاں تے قبضے لین نال اسلام نہیں لبدا کعبے تے قبضے کرن اسلام انہوں لبدا جڑا محمد دے بوئے ٹر جاندا ہے اچھی بولو نا جڑا اور اب الحمدللہ بالکل میں آخری باتیں کر رہا ہوں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان 4 یاروں کی خلافت پہ ایمان صحابہ کی عظمت پہ ایمان اہل بیت کی مودت و محبت پہ ایمان اولیاء کی غلامی پہ ایمان اہل سنت کے دل میں کسی کے بغض کی پلیدگی آ سکتی نہیں کیونکہ بغض ایک پلیدگی ہے شاہ صاحب بغض ایک پلیدگی ہے شعیب بھائی ایسے ہی ہے نا حضور ایسے ہی ہے نا بغض ایک پلیدگی ہے حسد ایک پلیدگی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ أَن تَأْكُلَ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ فرمایا اے جڑا سڑنا ہوندا نا حسد فرمایا توڑیاں نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے ایویں بندہ بندے کولوں سڑے اچھی بولو بھئی میں گناہ گار حضرت صاحب بھی ایک ساڈے پیر و مرشد غفور بھائی بیٹھے نے میں سنا یار غفور صاحب نے چنگے کپڑے پائے غفور صاحب نے گڈی کیوں لے لئی حضرت صاحب نے گڈی کیوں لے لئی اگر میں ساڑا عام بندے نال کر لیا تے میری نیکیاں انج گئیاں جویں اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے اے تے بندہ سڑے بندے تو امتی سڑے امتی تو تے نیکیاں گئیاں تے آوے یا رسول اللہ دا نعرہ تے نکلن تو ہیں یار بندہ بندے تو سڑے تے نیکیاں گئیاں تے بندہ نبی دے نا تو کبھی بھی میں امتی ہاں تے سڑے نبی دے نا تو تے ایمان گیا سڑے علی دے نا تو ایمان گیا اور ساڑھے دل اللہ نے کیوں یہ پاک بڑھائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کر لیا
ارادہ کر لیا کہ اے پاک نبی دی آل بیت اللہ تواڈے تو ہر نجس نو دور کر دے گا. کی کر دے گا؟ اچھی بولو. نہیں جی نہیں, اچھی بولو. ہن آخری جملے میرے بن کے رکھنا اپنے دل دے وچ, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. اج تانوں کہہ رہے ہیں, سمجھو آل نبی دی شان نو سمجھو. اللہ نے ارادہ کر لیا. کدوں کر لیا؟ ایک الگ بحث ہے, ایک الگ بحث ہے. اللہ نے ارادہ کیا. اللہ فرماتے انما یرید اللہ, اللہ نے ارادہ, یہ ماضی پہ یہ جملہ جو ہے نا یہ اس پہ استقلال کرتا ہے کہ ماضی پہ اس کی دلالت ہوتی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا. اب کب کر لیا؟ اللہ کے فیصلے ایسے نہیں جو وقت کے مطابق ہوں, اللہ کے فیصلے ازل کے ہیں. نا 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 جدو کچھ بھی نہیں سے بنیا نا, یہ فیصلے ادو ہو چکے سن. یعنی اے نہیں کہ وقت آیا تو اللہ نے کہا چلو اے وقت نال فیصلہ کر. نا نا, اللہ دے فیصلے ازل تو. پتا چلیا آل نبی دی پاکیزگی دا فیصلہ ازل تو ہو چکیا. اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا لیذھب عنکم الرجس. ہم ساری کائنات سے کہیں گے ملا جی پلیدگی تو بچو, پیر جی پلیدگی تو بچو, حاجی صاحب پلیدگی تو بچو, نمازی صاحب پلیدگی تو بچو, لیکن لیذھب عنکم الرجس ہم نے کہا اے پلیدگی آل نبی سے دور ہو جا, آل نبی سے دور ہو جا. اور جسے اللہ پاک کرتا ہے, ایسے نہیں کہ من پاک تن پاک کر دے, اللہ من بھی پاک کر دیتا ہے, تن بھی پاک کر دے. یعنی خیال کی پاکیزگی, روح کی پاکیزگی. آل نبی کے یعنی دماغ میں کوئی ایسی بات آ ہی نہیں سکتی جو کسی طرح بھی نجس ہو. اللہ نے ان کے سوچ, افکار, کردار, گفتار ہر چیز کو پاک کر دیا. اور جب کوئی چیز پاک ہوتی ہے نا تو پاک چیز پلیدوں کو نصیب نہیں ہوتی. پاک چیز پلیدوں کو دسو تسا 11ویں دا ختم پکایا کدے کسی ہندو نو دیتا؟ پاویں ہمسایا بھی ہوئے. میلاد دا ختم پکایا کدے ہندو نو دیتا؟ کیوں؟ تمہیں پتا پلید ہے پاک ہے. ہوں تو خیر ہندو کلے نہیں, اور بھی بڑے نے, اسی انہوں نے بھی نہیں دیں کیونکہ وہ بھی پلید نے, نہیں دیں انہوں نے 11ویں دا لنگر. ایڈے نام مراد نے کھا بھی جاتے ہیں, پھر ڈکار کے حرام بھی کر دیں. میلاد جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. سارا چاچا اتنے بیٹھا, بلا چاچا شریف بیٹھا ہے, انہوں پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھاتی بھی لے ربیع الاول شریف, اور ہانو سارے مدرسے رہتا سی. میں روزانہ رات نو جانا, میں اپنے لوگوں نے لنگر دے چڑنا, میں آ گیا چاچا میں چاچا لنگر کھا. ایک دن بیٹھے چاچا کہندا یار میں میلاد دا لنگر نہیں کھاتا. میں کہ چاچا روز کی کھانا ہے؟ میں روز کی کھانا ہے؟ کہندا جی وہ کی ہوندا. میں کہ میلاد دا لنگر تے ہوندا جڑا میں لے کے آنا. کہندا مینوں کسی نے کہا سی. میں کہ جن تینوں کہا سی نا وہ آپ بھی ڈکار مار جاندے نے, کھا جاندے نے. کھان نو حلال ہے, منن نو حرام ہے. ہاں کھانا ہے, مننا کوئی. تو میں نے کہا پلید دلوں کو پاک ہستیوں کی محبت نصیب نہیں ہوتی. میں نے کہا, میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمنا لا یبغضک الا منافقا. اے پیارے علی, کسی منافق کے دل میں تیری محبت جا نہیں سکتی. کسی منافق کے دل میں تیری محبت آ نہیں سکتی. منافق کے دل کو علی کی محبت نہیں ملے گی, اور کسی مومن کے دل سے تیری محبت جا نہیں سکتی. یعنی فرق نکال دیا کہ مومن کے دل میں بغض علی نہیں ہو سکتا اور منافق کے دل میں حب علی نہیں ہو سکتی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس, ہم نے فیصلہ کر دیا آل نبی کے قریب پلیدگی نہیں آنے دیں گے, اور پلیدگی کے قریب آل نبی کی محبت نہیں جانے دیں گے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے کسی مومن اور منافق کو پہچان کرنی ہوتی تھی, علی کا ذکر کرتے تھے, مومن کا چہرہ کھل اٹھ جاتا, منافق کا چہرہ بجھ جاتا تھا. ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ علی سے جلنے والا ہے, اور جلنے والے کا منہ کالا ہو جاتا تھا, اور جو علی سے محبت کرتا ہے اس کے چہرے پر اجالا ہو جاتا تھا. کیوں جی؟ ہوں ایک کتیاں دی فوج نکلی ادھروں تو ایک نکلی ادھروں. ایک نے پونکنا یزید ہمارا امام ہے. میں کہ تیرے تے بھی لکھ دیاں لانتا. اچھی بولو. کیوں جی؟ بے شمار بھی چھوٹا لفظ. جیڑا بندہ اس مجرم نال کھلوئے قیامت والے دن, اس مجرم نال کھلوے جدی مدعی سیدہ فاطمہ ہوگی, وہ اینے ہی عقل دے زور پال لو انے ہو کہ جدو سیدہ فاطمہ
حسن و حسین دے چولے لے کے رب دی بارگاہ وچ مدعا پیش کرن گے تے مجرماں وچ کھڑا ہوئے گا یزید، تے تسی دسو پتر ظالماں دا ساتھ دین والے ہو، اج یزید نو امام کہن والے ہو، رشید ابن رشید دے کتاب دے متھے تے لکھن والے ہو کہ خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا یزید علیہ السلام. اے وہابی اہل حدیث دی گل کر رہے ہیں. وہابی اہل حدیث نے کتاباں لکھیاں کہ یزید ساڈا امام ہے. میں کہ تیرے مقدر تے بھی لعنت، تینو یزید مبارک سانو حسین مبارک. تینو یزیدیت ایمان سانو حسینیت ایمان. اوے بے غیرتا تو قیامت دن یزید دی صف وچ کھڑا ہوئے گا، اساں حسین دی صف وچ کھڑے ہوواں گے. تے ادھروں دوسرے کتے پونک پے، او صحابہ نو پونک پے. ہن ادھروں بھی کتے پونکن گے صحابہ نو، ادھرے کتے پونکن گے امام حسین نو. تے دفاع کنے کرنا؟ اے شیراں نے کرنا، اے سنیاں نے کرنا. اسی کہنا چپ ہے کتیا، عمر کے دشمن سن، میرے نبی نے فرمایا حوض کوثر پہ میرے چاروں یار پیالے لے کر میری امت کو پانی پلائیں گے. میں کہ جدوں عمر دا دشمن جائے گا آکھے گا علی پاک میں ساری زندگی علی علی کردا رہا، بھنگ بھی پیندا رہا، پیٹدا بھی رہا، ماتم بھی کردا رہا. اور میں کہ ماتمیاں ماتم کر اپنے نصیبہ تے، حسین نو ماتم کیوں کرنا ہے؟ حسین تے زندہ ہے. پیٹ اپنے نصیبہ نو، پیٹ اپنی قسمت نو کہ تینوں عمر دی محبت نہیں ملی، عثمان دی محبت نہیں ملی، صدیق دی محبت نہیں ملی. تے نہ حسین دا نام ہے، حسین زندہ ہے. تے مولا کائنات نے فرمایا اچھا علی علی کردا سے تے صدیق نال کی کہندا سے؟ صدیق نو کی کہندا سے؟ اما عائشہ نو کی کہندا سے؟ حضرت عمر دے بارے کی پونکدا سے؟ عثمان غنی دے بارے کی بکواس کردا سے؟ نکل میرے دربار چوں، جو صدیق کا نہیں ہو سکتا وہ علی کا نہیں ہو سکتا. پھر پچے جناب حضور دی بارگاہ سنیا تہاڈا امتیاں کہ حضور رکھ کے دین کگوں پر نکل کتیا، ساری زندگی میرے صحابہ نو پونکدا رہیا ہے اور پانی منگن آ گیا. میں کیا نہیں سی کہ جن نے میرے صحابہ نو برا آکھیا انہیں مینوں آکھیا، جن نے میرے صحابہ نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جن نے میرے صحابہ نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا. تے تساں صحابہ نو گالاں کڈو، صحابہ دے بارے بکواس کرو. حضرت عمر دے بارے خدا کی قسم جو صدیق کا نہیں وہ عمر کا نہیں، جو عمر کا نہیں عثمان کا نہیں، جو عثمان کا نہیں وہ علی کا نہیں. علی اپنے بچوں کے نام عمر اور صدیق رکھیں، علی پاک کے بچوں کے نام عمر اور صدیق ہوں. اور تو کہے کہ صدیق نے یوں کیا اور وہ کیا، عمر نے یہ کیا وہ کیا. لعنت تجھ پر. ہمارا عقیدہ یہ صدیق افضل البشر خلق بعد الانبیاء، کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات شان والی ہے تو میرے صدیق اکبر کیا. اچھا بولو نا. اچھا ہوں ساڑھے سنی اولا دمادم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ ساڑھے سنیاں دے کام نے. اور کدے عقل کام کرو کیڑا پہلا نمبر؟ وہ تانوں یہ سمجھا رہے نے کہ صدیق دی خلافت بھی غلط، عمر دی خلافت بھی غلط، عثمان دی خلافت بھی غلط، صدیق جناب علی پہلے. میں کہ تہاڈی گل تو ہی تورا بوتھا پن دینا. میں کہ حسین کدا پتر ہے؟ آکے علی دا. بولو یار حسین کدا پتر ہے؟ علی پاک دا. میں کہ حسین یزید کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور آگے جی اس واسطے کہ یزید غلط سی. میں کہ اگر یزید غلط ہے تو حسین ڈٹ گیا، صدیق غلط ہوندے تو علی نہ ڈٹ دے. اور جاؤ تاڑے لنگ گئے صرف ظالموں پتہ نہیں کی کھاندے ہو. میں کہ جیدہ پتر ایڈا بہادر تے ایڈا نیڈر کہ انہیں حق تے سمجھوتا نہیں کیتا، ایدہ مطلب پھر حسین ٹھیک سن تے تواڈے عقیدے دے مطابق علی غلط سن. وہ حق دے سامنے نہیں کھلوتے، وہ ڈٹے نہیں، انہوں نے غیر شرعی حکومت من لئی. ایدہ مطلب یہی ہے جیدہ پتر نہیں غلط حکومت نے منیا، او دا باپ شیر خدا کیویں من سکدا ہے؟ علی دا بیعت کرنا ثابت کردا ہے صدیق دی حکومت بھی ٹھیک، عمر دی خلافت بھی ٹھیک، عثمان دی خلافت بھی ٹھیک. اور دوجی گل آکھے جی حق تے پہلا علی دا بندا. میں کہ علی دی شان تے گل کرنی ہے نا تو ہور بڑے موضوع او پھر علی علی ہے، پھر اچھی بولو علی علی ہے، پھر او تو میں بھی کہندا علی علی ہے پھر. لیکن آ ترتیب نال تے ترتیب نال پھر انجی کہ میرے نبی دی بانڈ ویکھ، نبی نے فیصلہ نہیں کیتا، اللہ نے آٹومیٹک نظام چلاتا. جدی سب تو زندگی تھوڑی رہ گئی سی سب تو پہلا خلیفہ بن گیا. صدیق اکبر دا وصال ہویا تے عمر خلیفہ بن گئے، حضرت عمر شہید ہوئے تے حضرت عثمان بن گئے، حضرت عثمان شہید ہوئے تے حضرت علی بن گئے. میں کہ جی علی دا پہلا نمبر لگ جاندہ تے باقی دیاں تے واری نہیں سی آنی سی.
صدیق اکبر بھی وصال فرما جاندے، عمر بھی وصال فرما دے، عثمان بھی، کیونکہ علی پاک دی عمر سب تو لمبی سی۔ تو میں کہ چلیا ساڑے نبی دی شان عظمت وچ ایک سب تو بڑا اعجاز اور اعزاز کی ہے کہ آپ خاتم النبیین، یعنی حضور دے بعد جی میں کوئی نبی نہیں جچدا، علی دی خلافت تو بعد کوئی خلیفہ نہیں جچدا۔ انیا غور تے کر، علی دا آخری خلیفہ بننا علی دا اعجاز ہے، علی دا مقام ہے کہ اے محبوب میرے نے فرمایا علی جی میں میرے بعد کوئی نبی نہیں جچدا، اے میں تیرے بعد کوئی خلیفہ بھی نہیں جچدا، میں نبی ہے جو آخری تو خلیفہ جو آخری، تے مرنا پائے گا علی دی شان اونچی ہے کہ علی تو بعد کوئی خلیفہ نہیں جچے، وہ خاتم النبیین اے خاتم الخلفاء، انہوں نے بعد کوئی خلیفہ نہیں۔ میں کہ شان تے اے جے حضرت علی پہلے بن جاندے پھر میں کہ تواڈے ورگے کتیاں نے پونکنا سی، آؤ جی اپنے جوائی نو ہی حکومت دے گئے، جناب باقیوں دا حق مارتا، باقیوں تے موقع نہ ملیا۔ تو میں کہ میرے نبی نے کنج ونڈا پائیاں، دو خلیفے چ دو نو اپنا سورا بنا لیا تے دو نو اپنا دماد بنا لیا۔ اچھی دا بول، صدیق اکبر تے عمر کو بیٹی لے کے نواز دیتا، عثمان تے علی نو بیٹی دے کے نواز دیتا، صدیق دے موڈے تے چڑھ کے نواز دیتا، علی نو موڈے تے چک کے نواز دیتا، صدیق دے موڈے تے بیٹھ کے فرماتا کہ تیرے او کندھے نے جنہاں نے محمد کی سواری کی ہے، علی نو چک کے فرمایا علی تو او میں تیرے بچے بھی میرے موڈے تے تینوں بھی موڈے چکیا، یہ تو مزاج عشق رسول ہے، جسے جیسے چاہے نوازے، کسی نو بیٹی دے کے نوازے، کسی نو بیٹی لے کے نوازے، یہ تو محمد کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، یہ تو میرے نبی کی اپنی تقسیم ہے، یہ تو جسے چاہے جیسے نوازے۔ کیوں جی حضور؟ اللہ اکبر، تسی سو کے دیکھو ہم پہلے ستی ہے۔ تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سنیو اپنا عقیدہ سمجھا میں نا، پچ پیا کرو کالے چنڈے لے کے، ساڑھے سنی بھی ہوتے جناب تاگے بنان دے آندے، او خدا دا خوف کرو، یہ انہوں نے تماشا بنایا شہداء کربلا دا سڑکاں دے اوپر، ویکھنا کیا مطلب بنتا کی ہے؟ جب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فیصلہ ہو گیا شہید زندہ ہے، تو تسی تو حسین دی شہادت دا تماشا بنا کے سڑکاں تے کیوں پھر دے ہو؟ حسین زندہ ہے، شہید سانو حسین دی شہادت دا غم نہیں، سانو یزید دے ظلم دا غم ہے، اسی ہوتے پاندے لانتاں، حسین تے زندہ ہے، اور جڑے حسین واسطے جبریل کپڑے لیا سکتا ہے، وہ جبریل کربلا وچ آ کے انہوں دا پٹھا نہیں با سکتا، یہ تو انہوں نے جان کے شہادت قبول فرمائی کہ حسین میرے بعد نبی کو بڑھنا کوئی نہیں، تے لہذا شہادت دا پار چک تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ جناب حسین نو مقام کیویں ملیا، حسین نو مقام انج ملیا کہ حسین نے کر کے کھا دیے، کربلا دے اندر حسین نے کر کے کھا دیے کہ میرے نانے نے اگر مینوں شہادت خلافت تے مل گئی، انہوں نے امامت تے شہادت تے ملی، تے حسین نے کہ جناب میں چکاں گا، اور حسین نے رعایتی نمبر بھی نہیں دیتے، یہ بھی نہیں آخیا چل یا اللہ چھوٹا بچہ اصغر اینو چھڑ دے، یا اللہ اے بچا دے، اکبر دی جوانی بچا دے، یہ بھی نہیں آخیا، انہوں نے کہا مولا تو منگی جا تے دینا میرا کام ہے، تے سب کچھ لٹا کے بھی حسین سجدے سر رکھ کے کہنا مولا راضی ہے، اچھا بولو، اور خدا دی قسم حسین اپنے بچے دے کے تیرے تے میرے بچے بچا دے، ورنہ آج قربانی تے سانو بھی بچے قربان کرنے پڑے سن، لہذا حسین پاک دے نام دیا سبیلا چلاؤ، خیراتاں کرو، اور گھر میں انہاں دے محفل کراؤ، مجلساں نہیں محفل کراؤ، اور ایک وعدہ کرو کسے بڈھیاں نو بلا کے عورتوں نو بلا کے نہ میلاد پڑھوانا ہے تے نہ جناب حسین پاک دی محفل سجانی ہے، جس اگر عورت دی آواز حلال ہوندی تے اذان دی اجازت ہوندی، غیر عورت دی آواز غیر مرد واسطے حرام ہے، تے جڑیاں میلاد پڑھن آندیاں ڈبے لے کے تے 16 سنگار کر کے تے جناب میلاد پڑھ دیں اچھی آواز سارے تھلے غیر مرد سن دے، وہ تسی نیکیاں نہیں لے رہے ہو، تسی گناہ کھٹ رہے ہو، گناہ، وہ جنی دیر وہ غیر مرد آواز پہ رہی ہے، قرآن بھی اچھا پڑھے نا عورت تو وہ سننا بھی حرام ہے غیر مرد واسطے، تے پھر ناتاں تے پھر بعد دی گل ہے نا، تے جناب اتنے عورت دی جدو آواز باہر جاندی لنگدا جبدا سندا اس تہاڈا میلاد قبول نہیں بلکہ تہاڈے تے لعنتاں برس رہی ہوندیاں کہ ظالما محمد دی شریعت توڑ کے میلاد کرایا تے کی کرایا، تینوں مرد نہیں سن لبے، تینوں علماء نہیں سن لبے، لہذا عورتوں دا میلاد کرانا، میں نے بندے نے مسئلہ پوچھا سی، میں یاد آ گیا میں کچھ کر دیا، عورت دا میلاد کرانا ہاں کرانا تے پھر کمرے نو بند کر، سپیکر وہ نہ چلے، وہ اندر کمرے دے وچ آواز رہے پھر بڈھیاں سنن پھر ٹھیک ہے، اگر وہ آواز غیر مرد کان پہ گئی تو تیرا ستیہ ناز ہو گیا، پھر میلاد نہیں ہے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو حق سچ کہنے دی سنن توفیق عطا فرمائے۔